بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس نا خوشگوار خبر کے ساتھ کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے ویکسینیٹ ہوئے تھے، انہوں نے ویکسین لگوائی تھی، اپنی ٹرم کے اوپر لگوائی تھی، باری کے اوپر لگوائی تھی، اور بڑا ایک اچھا سسٹم اس وقت جو قائم کیا گیا ہے وہ ویکسینیشن والا سسٹم ہے۔ جب کسی ملک کے سربراہ کو یا حکومت کے سربراہ حکومت کو اس طرح کا کوئی آپ یوں سمجھیں کہ ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہو تو پھر پورا ملک میں پینک کریٹ ہونا ایک فطری بات ہوتی ہے۔ اور اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ان کے جو ویسے سیاست میں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سیاست ایک طرف پہ، ملک کے وزیر اعظم کو کرونا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر پینک پھیلا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور جو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے اس ویکسین یا وہ کیا کہتے ہیں جی کرونا وائرس کو، تو وہ سہم گئے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ خوف کی پوزیشن یا خوف کا عالم ہے پورے ملک کے اندر۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو یہاں پہ بھی سیاستی نظر آتی ہے۔ ابھی میں جب اپنے دفتر میں داخل ہو رہا تھا تو ہمارے ایک سٹاف ممبر ہیں عروج صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ کہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ خبر جان کے پھیلوائی گئی ہو کہ لوگ سیریس نہیں لے رہے اس کو کرونا کو۔ دیکھیں نا کہ آج 2 دن کے لیے لاہور میں لاک ڈاؤن کا آرڈر ہے حکومت کی طرف سے، لیکن لاک ڈاؤن جتنا لگا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ واقعی درست بات ہے۔ میں ابھی ہو کے آیا ہوں، کوئی لاک ڈاؤن والا ماحول نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تاجر اپنی مرضی کر رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں، پولیس جو ہے اس کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور وہ 500 روپے وہ مکے ہوئے ہیں، سسٹم بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تو اللہ کی رحمت ہے پاکستان کی قوم کے اوپر، ہم بس اپنے حکمرانوں کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، خود بھی ہم اسی طرح کے ہیں۔ یہ جو پان سگریٹ والا کھوکھے والے ہیں جو مطلب ان کو کون آ کے کرپٹ کر رہا ہے، یہ خود جا کے پولیس والوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا 500 روپے پرچی لاؤ، 500 دی تو ساڑھے وال نہ آنا۔ تو یہ کچھ چل رہا ہے اس وقت، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاجن ہم کرپٹ لوگ ہیں یار، یہ مان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سرکاری کھاتے میں تو چلو ہوتے ہی ہیں، یہاں پہ پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ آپ نے پرائیویٹ کمپنیوں سے کام نکلوانے ہوں، وہ ایک بندے نے اے سی کی سروس کروانی تھی، وہ گارنٹی والا تھا، ہمارے ہی دفتر کا وہ بندہ ہے، تو وہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہاں جی اے سی کی سروس تو ہے، ٹھیک ہے وہ تو ہوگی آپ کی، وہ مطلب گارنٹی تھی نا، اس کی وارنٹی تھی، تو ہاں جی مہینے بعد ہو جائے گی۔ وہ کہتا مہینے بعد این جی پہ رہے، انہوں نے کہا جی پھر واری سے رہنا۔ وہ چلا گیا، کسی نے اس کو میرے جیسے سیانے بندے نے انہوں نے کیا کہتا ہم 2000 روپیہ لا وہ کر جائے گا، اس کو 2000 روپیہ لگایا، وہ اے سی اتار کے لے گیا، فٹ مطلب وہ جو گیس گوس لیک ہو گئی تھی جو بھی ہوا تھا وہ کر کے واپس دے گیا۔ یہ پرائیویٹ کمپنیوں کا حال ہے، تو لوگ دیہڑی، ہم مزاجن دیہڑی باز قوم ہے ہماری۔ تو بات وزیر اعظم کی ویکسین کے اوپر، اور ویکسین کے باوجود ان کو کرونا ہونے کی ہو رہی ہے، تو کیا ویکسین غلط تھی؟ یہ ہو جاتا ہے، پہلے سے اگر افیکٹڈ تھے تو کرونا کی وجہ سے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ ویکسین تو پھر اثر نہیں کرتی ہے، ویکسین تو اس بندے کو اثر کرتی ہے جو جس کو کرونا نہ ہو، متاثر نہ ہوا ہو۔ وزیر اعظم کو بہرحال یہ بھی ایک سبق ہے اس میں کہ جو بھی ویکسین کروانے جائے وہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لے، اور حکومت کو چاہیے کہ جس طرح وہ ویکسین مفت لگوا رہی ہے بابوں کو، بزرگوں کو ہمارے، اور ویسے تو ہم بھی بزرگ ہی ہونے والے ہیں اور 10 سال بعد اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان کو وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے پہلے۔ میں پوائنٹ جس بات پہ آ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو ہونا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ خطرے کی گھنٹی اس طرح سے ہے کہ وائرس جو ہے وہ کس لیول تک پہنچا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے آفس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور ان سے ملنے ملانے والے وہ ایس او پیز سارے ہر طرح کے جو ہیں، وہ ماسک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح کی جو وہ میٹنگز کرتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں پریکاشنری میئرز، تمام تر احتیاطی تدابیر وزیر اعظم آفس میں اختیار کی جاتی ہیں۔ تو اس کے باوجود وزیر اعظم کا متاثر ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پائے وائرس واقعی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بات اس کو سیاسی رنگ دینا کسی نے تو اس کی مرضی ہے کہ یار کہ وہ مطلب کہ وہ اب تو خیر لانگ مارچ بھی ٹل گیا ہے یار، تو لہٰذا اس کو سیاسی ہم رنگ نہیں دینا چاہیے ہمیں اس کو کہ جی کہ یہ کیا ہے، اس کو خالصتاً ایک صحت کا مسئلہ ہے، لوگوں کی اس تک رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے منگل کو
وفاقی کابینہ کی صدارت کی تھی. میرا خیال ہے کہ جن کو پہلے کرونا ہو چکا ہے وفاقی وزراء میں سے ان کو بھی، اور جن کو نہیں ہوا ان کو تو خصوصاً سب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے ہو بھی رہے ہوں گے. اور کچھ جو کچن کیبنٹ والے لوگ ہیں، مراد سعید ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، اس طرح کے اسد عمر صاحب ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ یعنی جن کا ملنا وزیر اعظم سے، ساری کابینہ کا تو اس طرح ملنا نہیں ہوتا زیادہ، تو جن کا ملنا فریکوینٹ ہے وزیر اعظم کے ساتھ ان کے زیادہ ضروری ہیں ٹیسٹ ہونے. اگر ہم بات کریں گے تو پاکستان میں جو بڑی بڑی شخصیات کو کرونا ہوا اور وہ ریکور کر گئے الحمدللہ، ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں، عمران اسماعیل گورنر کے سندھ ہیں وہ ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اور بہت اور بھی ہوں گے. میرے ذہن میں تو جو فی الوقت نام آ رہے ہیں وہ یہی ہیں. انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو ٹرمپ کو ہوا، بورس جانسن کو ہوا. بورس جانسن تو بڑے سویئر اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر، وہ وینٹیلیٹر تک گئے تھے، لیکن ان کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور ہیلتھ کے اندر وہ جتنے ایڈوانس ہیں، اللہ رحم کرے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں بورس جانسن کے مقابلے میں، ایون ٹرمپ کے مقابلے میں ہمارا وزیر اعظم ہیلدی آدمی ہے. انہوں نے ورزش جو ہے وہ ان کا لائف سٹائل ہے، ورزش وہ کرتے ہیں ٹریڈ مل پہ، مطلب ٹریڈ مل پاگل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اتنا وہ دوڑتے ہیں ٹریڈ مل کے اوپر. اور ویسے بھی حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے پاس ایکسرسائز کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی تصاویر ملتی ہیں واک شاک کرتے، دوڑ لگاتے، اسٹریچنگ کرتے ہوئے. تو ان کا لائف سٹائل بڑا ہیلدی ہے، ان کی صحت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، اپنی عمر سے بہت کم ویسے بھی دکھنے میں لگتے ہیں. تو لہٰذا ان کے آئی ہوپ کہ بورس جانسن تو جو تھا وہ اتنی ہیلدی لائف نہیں گزارتا. وزیر اعظم ہمارے جو ہیں وہ فٹ ہیں، اور ان کا جو امیون لیول ہے وہ بھی بڑا سٹرانگ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا. اور لیکن جو کچھ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر مشہور شخصیات جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہوگی، ان میں جسٹس سیٹھ وقار تھے، جسٹس ارشد ملک تھے، وہ نواز شریف کو سزا سنانے والے ارشد ملک تھے. اور علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں بھی یہی شک کیا جاتا ہے کہ اچانک سے وہ ہوئے ہیں، لیکن ان کی فائل کے اوپر جو میڈیکل فائل ہے اس پہ یہ والی بات نہیں لکھی ہوئی. یہاں پہ پھر سینہ گزڑ باتیں بہت چلتی ہیں. وہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں، سیٹھ وقار صاحب، چونکہ خادم حسین رضوی صاحب چونکہ ایک جلوس لے کے جا رہے تھے، اور وہ مطلب یہ کہ اس سے جوڑتے ہیں، تو ہمارے ہاں چونکہ وہ ہمیں سازشیں ڈھونڈنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہمارا یہ بھی قومی مزاج ہے، جس طرح ہم مزاجن کرپٹ ہو چکے ہیں، اسی طرح مزاجن ہمیں ہر چیز میں ایک سازش نظر آتی ہے. اور سیٹھ وقار صاحب وہ ذرا دھڑلے والے جج تھے، انہوں نے وہ جو سیف ہاؤس تھے ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا، وہ ٹریننگ کیمپس جو تھے یا ہاؤس تھے ان کو بھی غیر آئینی قرار دیا. انہوں نے پھر جو ملٹری کورٹس سے ملنے والی بہت سے لوگوں کی جو سزائیں تھیں ان کو بھی غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا. پرویز مشرف صاحب کو بڑی خوفناک سزا انہوں نے سنائی تھی کہ گھسیٹ کے لایا جائے، اگر مر بھی جائیں تو لاش کو لٹکایا جائے، اس طرح کی تھی. تو ان کا اچانک تو نہیں ہوا تھا. وہ کلثوم جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، بڑا وی آئی پی ہاسپٹل ہے، وہاں پہ وہ زیر علاج تھے، اور ہسٹری تھی ان کی، میرا خیال ہے ان کی بیگم کو بھی ہوا تھا. لیکن ہم جو ہیں وہ اگین کہ پھر باتیں ہم سینہ گزڑ بہت پھیلاتے ہیں، اور اپنی خواہش کو بعض اوقات اور اپنی ایویں مطلب سنا کے ٹون مطلب اس طرح کی ہم باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک وزیر اعظم صاحب کو صحت دے. جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان کو ہر طرح سے صحت دے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریکور کر کے جلدی، ویسے تو یہ 14-15 دن کا ہوتا ہے کوارنٹائن جو ہونا ہوتا ہے، کرنٹینہ، بعض صورتوں میں یہ 21 دن تک بھی چلی جاتی ہے، بعض صورتوں میں پیچھے بھی آ جاتی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی عمران خان کی طرح ساریاں عادتیں انہوں نے عمران خان میں رہی نے. فیصل وڑائچ ان کا نام ہے، ایکسرسائز بھی بڑی ٹکا کے کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل بھی عمران خان جیسا ہے. تو مطلب وہ کہہ لیں کہ کھانے پینے میں احتیاط، ذرا اپنی فٹنس کا خیال ان کو ہوا تھا. اور لیکن 2 دن کے لیے ان کے سمٹم تھے اس طرح کے، یار ہلکا جا بخار فیل ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھا. وہ چیک کروایا تو پازیٹیو آیا، پھر دوسرے تیسرے دن چیک کروایا نیگیٹو ہو گیا، لیکن پھر بھی احتیاطاً
انہوں نے کوارنٹائن اپنے آپ کو رکھا کوئی 10 یا 11 دن تک، اور لیکن ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یار کہ اب یہ اتنے دن کے بعد یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتا، یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے احتیاطاً، ہو سکتا ہے وزیر اعظم احتیاطاً میں چھٹی کا بھی بہانہ مل جاتا ہے بندے کو، وزیر اعظم نے میرا خیال 1 یا 2 چھٹیاں کی ہیں 2.5 سال میں، تو لیکن فون کالز بڑی عجیب عجیب آ رہی ہیں، لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کریں، مجھے فون کال کریں کہ یار تم کہتے تھے کہ وزیر اعظم امب نہیں چوپنے، امب نہیں چوپنے۔ بھائی یہ امب چوپنا سیاست میں، اور وہ اور ایک لائٹرنسی میں بات کرتا تھا، وزیر اعظم صاحب کو اگر کرونا ہو گیا تو اس میں امب چوپنے والی کون سی بات ہے؟ تو وہ پھر ہر چیز کو شک سے دیکھنا، اللہ کرے وزیر اعظم صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ نہ ہوں، اللہ کرے وزیر اعظم صاحب اپنے گھر میں رہیں، بڑی گالہ میں چلے جائیں۔ کیوں یار؟ عجیب و غریب، مطلب عجیب سی باتیں ہیں اس وقت پاکستان کی، جو جتنے منہ اتنی باتیں، یوں کہہ لیں وزیر اعظم صاحب کے جو، یار دیکھیں بطور صحافی ہم ناقد ہوتے ہیں، بطور صحافی ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کرے، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ذاتی دشمنی تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں بعض لوگ تھوڑا سا حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اور شاید وزیر اعظم صاحب ان میں سے بذات خود ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ تک نہیں رکھتے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ کل والے ویلاگ میں آپ سے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا بطور اپوزیشن لیڈر، جب انہوں نے چیئرمین یا چیف الیکشن کمشنر نامزد کرنا تھا تو ایک دستوری مجبوری تھی کہ وزیر اعظم کو اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بیٹھ کے مشاورت کر کے ایک بندہ فائنل کرنا ہے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ انہوں نے سیاست کو اس مقام پہ لے گئے ہوئے ہیں کہ وہ ذاتی مخالفت کا رنگ جس کو مل چکا ہوا ہے، لیکن صحافیوں کی تو کم از کم یہ والی ذاتی مخالفت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ دلی دعائیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور وہ بہت ماشاءاللہ ہیلدی ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ایک پینک کریٹ ہوا ہے، اب وزیر اعظم صاحب اللہ کرے وہ جلدی صحت مند ہو کے واپس آئیں، تو پھر ذرا سوچیں تھوڑا سا کہ یار کہ میں اتنی احتیاطوں کے باوجود اگر مجھے ہو سکتا ہے تو میں پھر کام ٹھیک طرح کروا لاں، یہ جو ہے لاک ڈاؤن اگر لگوانا ہے تو پھر صحیح طرح لگوا لیں لاک ڈاؤن۔ یہ جہاز میں ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ جو ایس او پیز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے، ان پر ذرا عمل کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو تحفہ ہمیں دیا ہوا ہے پنجاب میں عثمان بزدار صاحب، یعنی کوئی انسان دا بچہ بن اور پولیس کو کوئی کہ صحیح کام کرے، جتنے دن بھی لاک ڈاؤن لگنا ہے کوئی پیسے دیہڑیاں تو نہ لگائیں یار۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی اپنے محلے سے ہو کے آیا ہوں، ہر پرچون کی دکان کھلی ہے، ہر وہ کیا کہتے ہیں جنرل سٹور کھلا ہوا ہے، صرف کیا ہے شٹر نیچے ہے، پولیس والے نال مکے ہوئے ہیں، کوئی 500 کوئی 1000 جتنا جس کا بڑا جسہ ہے اتنا بڑا اس کو حصہ دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب اگر اتنی احتیاط کے باوجود آپ کو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور صحت مند ہو کے واپس آئیں، تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس قوم کا کیا بنے گا یار۔ اگر یہ واقعی وائرس وہ آیا ہوا ہے انگلینڈ والا پاکستان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہربانی کی ہے، بچا کے رکھا ہے، اور اس میں ہماری کوئی فنکاری نہیں ہے، بس اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہماری حرکتیں کرتوتیں تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم جو ہیں وہ کرونا جیسی وبا سے بچ سکتے۔ اللہ نے ہاتھ دے کے رکھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں ہی کرنے، انہوں نے کہا انہوں نے آپ تو کچھ نہیں کرنا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹکا لگا ہے یہ والا ہلکا پھلکا سا، یہ اسی وجہ سے لگا ہو کہ جناب کے انسانوں کی طرح نا ذرا کام آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تو پھر یہ کر کے دکھائیں اور لوگوں کا دھیان رکھیں۔ یہ جو ریاستی مشینری ہے اس کو صرف احکامات جاری کر دینا کافی نہیں ہوتا، یہ 70 سال سے احکامات ہی جاری ہوتے آتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ اپنی آنکھوں کے سامنے کروائیں۔ وزیر اعظم کی چھڑکنا بہ کے جانا ہوتا ہے، یہی نگرانی تو کرنی ہوتی ہے، تو نکلیں باہر نکلیں، ماسک لگائیں، دیکھیں جا کے بازاروں میں جائیں کتنے ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہفتے اتوار کو آپ نے مکمل لاک ڈاؤن کا کہا ہوا ہے، جن جن علاقوں میں جن جن شہروں میں ذرا سروے کریں کتنا ہو رہا ہے، ذرا پولیس اٹینٹیو ہو، پولیس کی ذرا دیہڑیاں کم کروائیں، اور کیا کہتے ہیں تاجروں کو بھی کہیں کہ میں مطلب بھاری جرمانے کروں گا، اور پھر سر کے اوپر کھڑے ہو کے جرمانے کروائیں۔ اس طرح کام ہوتے ہیں، میں تھوڑی دیر ہاں میں نے کہہ دیا گڈ رپورٹ ہے سر گڈ رپورٹ ہے، 70 سال سے وزیر اعظم کو گڈ رپورٹ ہے سر گڈ رپورٹ ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وزیر اعظم اس دعا کے ساتھ کہ وزیر اعظم صاحب کو صحت دے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، شیروانی کو دیکھتے ہوئے میرے گمان میں آ رہا ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، شیروانی لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ جس طرح قائم مقام صدر ہوتا ہے اس طرح قائم مقام وزیر اعظم بھی ہونا
ہونا چاہیے تھا. چلو 2-4 دن میں ہی بن جاتا. شیروانی کی طرف دیکھ دیکھ کہتے ہوں گے یا اللہ وزیر اعظم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما حسرت بھرے کے لہجے میں. تو اللہ تعالیٰ میں اس طرح کی ہماری سے تو کوئی اسٹیک ہولڈر ہی نہیں, تو ہمارے دل سے تو صرف دعا ہی نکلتی وزیر اعظم صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور وہ جلد آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.